آپ اگر کسی رشتے کو اون کرتے ہیں نا، وہ چاہے پیرنٹس ہوں، بچوں کے ساتھ، میاں بیوی کا، دوستوں کا، تو اس میں جو آپ نظریات کی بات کریں نا، تو پرانے یہ ہے کہ اگر آپ قربان ہو جائیں گے کسی کے لیے تو پھر آپ اپنے رشتے کا حق صحیح ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں تاریخی طور پر مختلف چیزوں کے نام پر جان قربانا بہت مناسب سمجھا جاتا رہا ہے، یعنی اپنے مذہب کے لیے جان قربان کرنا، یا اپنے وطن کے لیے جان قربان کرنا، یا کسی کاز کے لیے جان قربان کرنا۔ لیکن آج کے روشن خیال زمانے میں جان قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اسے ہیلدی نہیں سمجھا جاتا۔ پرانے زمانے میں کسی کاز کے لیے جان قربان کرنا، اس کے لیے بڑا شعرہ ہوا کرتا تھا، اگرچہ وہ جس بندے کا شعرہ ہوتا تھا، جس بندے کی وہ نیک نامی ہوتی تھی، ایک طرح سے وہ موجود نہیں ہوتا تھا اپنی نیک نامی کو انجوائے کرنے کے لیے۔ روز کی پڑھتے ہیں اور چیزیں دیکھتے ہیں، اس میں یہی تو میسیج ہوتا ہے کہ انہوں نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے۔ ہاں، وہ جو ایکسٹریمزم ہے نا، وہ اسی کو ہم کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں جنون آ جاتا ہے، جیسے بیگ بارو اور سٹیل کی بات ہم کرتے ہیں، کبھی کبھی والدین بھی اپنی اولاد کے لیے بیگ بارو اور سٹیل پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اولاد کے لیے بھیک مانگنے کے لیے تیار ہوں، ادھار مانگنے کے لیے تیار ہوں، چوری رشوت یا اس طرح کے کام کرنے کے لیے تیار ہو، تو اس کو آٹومیٹیکلی مطلب یہ ہے کہ آپ روگی ہونے کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور روگی ہونا جو ہے، یہ صرف ماں باپ اور اولاد کے درمیان نہیں ہے، روگی ہونا میاں بیوی کے درمیان بھی دیکھنے میں آتا ہے، روگی ہونا ورک پلیس پہ بھی ایک دوسرے کی خاطر لوگ کام اتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی کی نوکری بچ جائے۔ بعض اوقات باس جو ہے وہ کسی خاص ملازم کی ملازمت بچانے کے لیے آؤٹ آف دی وے کوششیں کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اصل جو اس میں نقطہ ہے سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ جس بندے کا آپ بھلا کرنا چاہ رہے ہیں، اس بندے کے اندر بھلا کرنے کا کوئی نیوکلیس تو ہونا چاہیے، کوئی انیشیٹو تو ہونا چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کیپیبل بنا دیا جائے اس بات؟ نہیں، سب سے پہلے اس کے اندر ڈیزائر پیدا کی جائے، یعنی اگر آپ کسی کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے اندر پہلے ڈیزائر پیدا کی جائے، اور وہ مستقبل سنوارنا چاہے تو پھر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی پوری کوشش کر رہے ہیں مدد کرنے کی، لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے، جب فدوی ترقی کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا، بلکہ آپ کے اور اس کے تعلقات جو ہے بڑے خراب ہو جائیں گے۔ کیونکہ کئی دفعہ اگر آپ اپنے عزیز و اقارب میں سے ملیں کچھ نوجوان بچوں کو، اور ہر دفعہ پوچھیں کہ بھئی کہاں پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، کیسے گریڈز آئے، تو وہ چڑھنے لگیں گے آپ کے ساتھ۔ وہ کہیں گے کہ جی یہ ان کو کچھ اور نہیں آتا، یہی پوچھتے رہتے ہیں ہر وقت۔ تو لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں مداخلت پسند نہیں کرتے، اور ہمیشہ جو دوسرا شخص ہوتا ہے وہ اگر بہتری چاہتا ہے کسی کی، تو اس کو پہلے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کیا اس میں بھی بہتری کا چراغ جل رہا ہے کہ نہیں۔ تو پہلا کام یہ ہوا کہ ہم یہ ان میں تمنا پیدا کریں۔ ہاں، سب سے پہلی بات، فوائد بتائیں ان کو، وہ دکھائیں کہ یہ دیکھیں، زور زبردستی بڑا آسان لگتا ہے، یعنی کسی کو مجبور کرنا، بار بار کہنا، نیگنگ کرنا بہت آسان لگتا ہے، لیکن کسی کو کوئی بات سمجھانا بہت مشکل لگتا ہے۔ جیسے کئی دفعہ نشے کی بیماری میں والدین جو ہیں وہ چوکی دارہ کرتے ہیں، پولیسنگ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت آسان لگتا ہے بہت مشکل کام، لیکن سمجھانا جو ہے بہت مشکل لگتا ہے، وہ بہت مشکل، کیونکہ ہم سیکھ نہیں پائے ہوتے ہو، ہمیں سمجھانے کا طریقہ نہیں آتا۔